اچھا سر، جیسے کہ ڈسکس ہو چکا اور آپ نے بتایا کہ چلیں سائنس کا اور مذہب کا اس چیز پہ دونوں متفق ہیں کہ دنیا نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، تو لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اسلام میں قیامت کی نشانیاں کچھ اور ہیں، اور سائنس جو ہے وہ ہمیں بالکل ہی الگ سے کچھ چار نشانیاں ہمیں بتا دی ہیں. تو چونکہ ہمارا تو ایمان ہے، ہم نے تو اپنے ہی قیامت کی جو نشانیاں ہمیں اسلام نے بتائی ہیں، دین میں بتائی ہیں، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. تو کیا اب ہم سائنس پہ بھروسہ ہمارا ختم ہو جائے، ہم کر دیں اس پہ ختم، کیا کریں؟ دیکھیں اصل میں یہاں پہ کنفیوژن اس لیے تھوڑی سی کریٹ ہوتی ہے، مذہب اور سائنس کے درمیان بڑا پرانا ایک جو ہے وہ مکالمہ ہے. انفارچونیٹلی ہم جب سائنس کو ایک مذہب کے طور پہ لیتے ہیں نا، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ وہ میرا ایمان خطرے میں چلا گیا. سائنس از ناٹ اے ریلیجن. سائنس کو جسٹ آپ ایک نالج کی بیس کے طور پہ لیں، اور اس میں سے بھی جو فائدہ مند سائنس ہے اس سے ہم فائدہ سارا دن اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس کون سی اس کمرے میں چیز ہے جو سائنسی ریولوشن کے نتیجے میں جس نے جنم نہیں دیا؟ ہر چیز کو سائنس نے دیا. تو ہمیں فائدہ مند سائنس سے فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے، لیکن اس کو مذہب کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بطور مسلمان اگر آپ کی جو اعتقادات ہیں، جو ایمان ہے آپ کا، آپ اس کو اپنی جگہ پہ بالکل اس کو رکھیں. سائنس میں سے جو فائدہ مند چیزیں چھپکلی ہے، اب یہ ایک ایسا جاندار ہے جس پہ سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہمیں اس کو بچانا ہے. لیکن اگر ہم یہاں پہ سر ہم تو ڈرتے بہت ہیں چھپکلی سے. ایگزیکٹلی، اور ہماری جو گھریلو خواتین ہیں وہ تو چھپکلی دیکھ کے جو ہے وہ، اور کاکروچ، اس سے وہ ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو چھپکلی ہے یہ آپ کو بتاؤں ہمارے اتنی ماحول دوست ایک لیزرڈ ہے، ایک ریپٹائل ہے سچ میں آپ کو، اور اتنی معصوم ہے نہ کرے آپ مان جائیں گی. ابھی میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ہمارے اور ڈاکٹر وسیم احمد خان ہیں، ایک بڑے اچھے ایکالوجسٹ ہیں، انہوں نے بڑی زبردست، ان کی پی ایچ ڈی اس کے اوپر، انہوں نے اس کے اوپر بڑے اچھے کچھ پوڈ کاسٹ اور کچھ وہ بھی کیے ہیں. تو انہوں نے اپنے ہاتھ پہ چھپکلی بٹھا کے دکھائی ہے کہ اس بیچاری کے اندر تو نہ کوئی زہر ہے نہ کوئی اور اس کے جسم میں ٹاکسیسٹی ہے. کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک متھ پائی جاتی ہے نا، ایک جنوں پریوں کی کہانی کہ جی کھانے میں چھپکلی گرنے سے لوگ مر گئے. لٹرلی اسپیکنگ بیچاری چھپکلی جو ہے وہ صرف ایک پروٹین ہے، ایک پروٹین کا ایک چھوٹا سا مجسمہ ہے. دیکھیں اگر وہ ڈاکٹر وسیم احمد خان ہی بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ کے کھانے میں چھپکلی گر جائے نا تو آپ کے کھانے کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ چونکہ وہ گندگی میں رہتی ہے تو اس کے جسم کے اوپر کچھ اس طرح کا بیکٹیریا وائرس ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کھانا ڈیپلی کوک نہیں ہے تو اس سے آپ کو کوئی فوڈ پوائزننگ یا کوئی آپ کو ڈائسینٹری وغیرہ ہو جائے گی. اس کا مطلب چھپکلی جس میں گر گئی اس کو ڈیپلی کوک کر لیں. کچھ نہیں ہے، لٹرلی بلیو می. میں سائنس بتا رہا ہوں. سائنس نے، کیونکہ سائنسدانوں نے جب اس کی ڈائسیکشن کر کے دیکھا تو دے ڈڈ ناٹ فائنڈ اینی وینم، کوئی زہر، کوئی پوائزن نہیں ہے اس کے اندر. کیا بات ہے یہ! تو ہم نے اس ڈر سے، اور یہ ہمارے سینہ بسینہ، اور پھر کچھ ایسی مذہبی طور پہ کمزور جو ہے ہمارے اندر روایات کو پروان چڑھایا گیا کہ جی چھپکلی کو مار دیں 2 نفلوں کا ثواب مل جائے گا، اس طرح کی باتیں. ایک آپ نے محاورہ نہیں سنا وہ سانپ والا کہ ایک سانپ بھوکا مر رہا تھا، اس کے سامنے کھانے کے لیے صرف چھپکلی تھی، تو وہ ایک بڑا محاورہ ہے کہ کھاتا ہوں تو بھی مرتا ہوں، اور نہیں کھاتا تو بھوک سے مرتا ہوں، چھپکلی کھا لوں گا تو میں زہر سے مر جاؤں گا. تو سانپ نے بھی یہ کہہ دیا. تو بس وہ یہی ہے نا، میں اس طرح کے غلط قسم کے جو تصورات ہمارے پائے جاتے ہیں نا، اس کے نتیجے میں ہم نے ایکو سسٹم میں سے جس طرح سے چھپکلی کا خاتمہ کیا ہے. اور دیکھیں یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ کس طرح سے فائدہ انہوں نے اٹھا، ہمارے ہاں ان غلط اعتقادات کا کیسے فائدہ اٹھایا ہے کہ انہوں نے، آپ بازار میں جائیں، جتنی بڑی بڑی، ہمارے میں نام اب لے سکتا ہوں کہ نہیں، بٹ انہوں نے اتنے بڑے بڑے ہمارے ہاں وہ کنٹینرز کے اندر اسپرے جو ہیں ڈال کے رکھ دی ہیں کہ جی اس کے اوپر چھپکلی کی بڑی سی تصویر بنا دی ہے کیسے چھپکلی مرتی ہے. کاکروچ کی ہے، چھپکلی کی ہے. تو وہ ہمارے ہاں انہوں نے وہ پیسہ کما رہی ہے، 1200-1300 روپے کا ایک کنٹینر ملتا ہے اور اس کے ذریعے سے صرف آپ ایک ہی چھپکلی مار پاتے ہیں، کیونکہ خوف سے فائدہ اٹھایا انہوں نے آپ کے. تو بنیادی طور پہ چھپکلی بیچاری انتہائی معصوم بے ضرر قسم کی ایک لیزرڈ ہے، اور اس کے خاتمہ کر کے کچن میں آپ نے اس وقت ایک دعوت عام کا منظر پیش کر دیا ہے کاکروچ کے لیے، چیونٹیوں کے لیے. اب آپ دیکھیں گھروں میں ہر وقت جو گھر میں خواتین جو کچن میں رہتی ہیں وہ یہی شکایت کرتی رہتی ہیں، یار کوئی چیز باہر چھوڑ دو، چیونٹیاں ہی نہیں جان چھوڑتی، کاکروچ ہی نہیں جان چھوڑتے. بھی آپ نے ان کا جو پریڈیٹر تھا جو ان کو کھاتا تھا چھپکلی، وہ ختم کر دیا. تو پھر انہوں نے ہی گرو کرنا ہے نا، یہ قدرت کا نظام ہے، ہر پرے کے اوپر ایک پریڈیٹر ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ پریڈیٹر ختم کر دیا تو اس نے ایونچولی پرے جو ہے وہ وہاں پہ. یہ وہ جو سائیکل میں جو ایک تھا کھانے والا، ان کو مطلب جو وہ مار دیا. سانپ ہے. اب سانپ جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو چھیڑیں گے نہیں تو وہ کچھ نہیں کہتا. سانپ آپ نے ختم کر دیا کھیتوں میں سے، مطلب سانپ پڑا ہوا اور ہم آرام سے گزر جائیں. دہشت ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں، کوشش کریں جیسے ہی کہیں سانپ نظر آئے، ٹرائی ٹو کنٹین اٹ ان اے روم یا کسی جگہ پہ اس کو
اور فوراً 1112 کی بہترین سروس ہے، ان کے اتنے ٹرینڈ اسنیک کیچر ہیں کہ وہ آ کے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، اس کو پھر ویرانے میں وہ چھوڑتے ہیں. اسنیک کیچر نہ کہے نا، کون ہوتے ہیں وہ جو سانپ پکڑتے ہیں؟ وہ تو سپیرے ہو گئے نا، سپیرے کو نہ بلائیں. اب 1112 نے بڑے اچھے پروفیشنل ہائر کیے ہوئے ہیں، سپیرے جو ماڈرن سپیرے ہیں. اب سانپ آپ نے ختم کیا، کیا نقصان ہوا ہے؟ اس کا جو پرے ہے چوہا، وہ کھیتوں میں ہماری فصلوں کی اتنی تباہی کر دیتا ہے. تو آپ نے اس کا سانپ ختم کر دیا، آپ نے سے ختم کر دی. کھیتوں کے ارد گرد سے کسانوں کے اندر یہ ایک مت پائی جاتی ہے کہ یہ جی ہمارے مردے کھاتی ہے، آپ نے وہ ختم کر دی. اور کسان، آپ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں ہم سارا دن، میں جلتا بھونتا رہتا ہوں ریلز کے اندر کہ کتنا بڑا پریڈیٹر آپ نے وہ ختم کر دیا. اس کے نتیجے میں پھر ہم پیٹتے رہتے ہیں جی کھیت میں سے چوہے ہی نہیں ختم ہوتے. تو آپ قدرت کے ساتھ نہ کھیلیں، قدرت کے ساتھ آپ کھیلیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے. قدرت کے ساتھ کھیل کے آپ نے کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ کی ہے. قدرت کے ساتھ کھیل کے آپ نے اس طرح کی اسپیشیز جو ہیں ان کا خاتمہ کیا جو کہ ہمارے ماحول کے لیے ضروری تھی، جن کو قدرت نے پیدا کیا تھا. ان کی تعداد کو کیسے برقرار رکھنا ہے یہ قدرت کے دست پہ چھوڑ دیں. میں فیصلہ نہ کروں. میں جب اس فوڈ ویب کو متاثر کرنا شروع کر دوں گا نا تو ایونچولی میں جو ہے تباہی کی طرف. ان شارٹ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں چھپکلیاں رکھی جائیں؟ میں اس طرح تو نہیں کہہ رہا. دیکھیں آپ ایک چھپکلی اتنی دیر تک ہی آپ کے گھر میں رہے گی جتنی دیر تک اس کو وہاں شکار ملتا رہے گا. جب اس کو شکار ختم ہو جائے گا، وہاں پہ کیڑے مکوڑے ختم ہو جائیں گے، کہیں اور چلی جائے گی. ایک خاص مقدار میں ہی رہے گی، وہ زیادہ وہ رہ بھی نہیں سکے گی. اس کو جتنی فوڈ ملے گی تبھی رہے گی نا. تو اس کو آپ قدرت پہ چھوڑ دیں، آپ اسے ڈرے نہ. یہ مطلب میں نے سائنس سے یہ سیکھا ہے. سائنس نے یہ جو بینیفیشیل سائنس ہے جو ہمیں فائدہ دیتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ اس کا ماحول میں رہنا بہت سارے آپ کو اور جو ہیں حشرات، ان سے بچانے میں اس کا ایک رول ہے. تو میں اصل میں بات ہو رہی تھی کہ سائنس سے فائدہ، تو بینیفیشیل سائنس سے ہمیں فائدہ لینا چاہیے. اس کو مذہب کے طور پہ لے کے اور مذہب کے ساتھ جوڑ کے جب ہم دیکھیں گے تو پھر ہم سائنس کے لیے ایک بڑا معاندانہ قسم کا اور ایک بڑا جو ہے ایک ایسا جو ہے رویہ اختیار کر لیں گے کہ ہم اس سے ڈینائر ہو جائیں گے. ہم کہیں گے نہیں یہ تو میرے مذہبی اعتقادات کے ساتھ ٹکراتی ہے. نہ، آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. سائنس از ناٹ اے ریلیجن، کوئی دین نہیں ہے. سائنس ایک علم ہے، اس میں سے جو میرے فائدے کا ہے وہ مجھے اور ہم سارا دن فائدے اٹھا رہے ہیں. ہم دوائیاں جو ساری استعمال کرتے ہیں سائنسدانوں نے بنائی ہیں. ہم گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں سائنسدانوں نے بنائی ہیں. ہم موبائل فون استعمال کر رہے ہیں سائنسدانوں نے بنائے ہیں. یہ نہ سائنس ریولیوشن آیا ہوتا تو کوئی فائدہ نہیں تھا. ضروریات ہیں وہ ہمارے سے پوری کریں. ٹھیک ہے.